نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طلب العلم فریضہ على كل مسلم ومسلمہ، ہر مسلمان مرد اور عورت پر علم کا سیکھنا فرض ہے۔ تو جیسا کہ ہم پچھلے 5 اسباق میں پڑھ چکے ہیں، زبر، زیر، پیش اور جزم کا قاعدہ یعنی ساکن کا قاعدہ، آج ہم قاعدہ نمبر 5 میں 2 زبر کا سبق پڑھیں گے۔ 2 زبر کس کو کہتے ہیں اور اس کی آواز کیا ہے، وہ کیا کام کرتا ہے، آج ہم اس کو اچھی طرح سے سمجھیں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہوں گا، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو عربی میں تنوین کہتے ہیں، اور جو نون تنوین سے نکلتا ہے اس کو نون تنوینیہ کہتے ہیں۔ تو چلیے اس کو شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ 2 زبر اصل میں نون ہوتا ہے، یعنی یہ نون کی آواز پیدا کرتا ہے، اس لیے اس کی جو اصل ہے وہ نون ہے۔ جیسا کہ یہاں آپ دیکھیں، حمزہ کے اوپر 2 زبر لگائے تو یہ ان ہے، اسی طرح اس کی اصل نکال کے یہاں بتا دی کہ اصل میں یہ 2 زبر نون ہے، تو یہ ان کی آواز پیدا کرے گا۔ چلیے یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ان، بن، تن، سن، جن، حن، خن، دن، زن، رن، زن، سن، شن، صن، ضن، طن، زن، عن، غن، فن، قن، کن، لن، من، نن، ون، ہن، ہن، ین۔ اب یہاں 1 2 3 4 5 بار بتایا گیا ہا کے لیے، یعنی ہا 5 طرح کا ہوتا ہے۔ کہیں ایسا لکھا جاتا ہے، کہیں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، اور کہیں اس طریقے سے لکھا جاتا ہے۔ ان، ان، بن، بن، تن، تن، سن، سن، فن، فن، من، من، نن، نن، ون، ون، ین، ین، ین۔ تو اس طرح سے یہ تختی پوری ہوئی۔ اب چلیے اس کی مشق شروع کرتے ہیں، اور مشق میں ہم جانیں گے کہ اس میں جو لکھا گیا ہے اس کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جو خالی حروف لکھنے میں آتے ہیں وہ پڑھنے میں نہیں آتے۔ جیسا کہ یہ الف ہے، لکھنے میں تو آیا ہے لیکن اس کو پڑھا نہیں جائے گا۔ اسی طرح سے یا ہے، تو یہ لکھنے میں آئی ہیں لیکن ان کو پڑھا نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں پڑھا جائے گا؟ تو اس سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ خالی حروف اس لیے نہیں پڑھے جاتے کیونکہ ان سے پہلے جزم والا حرف ہوتا ہے۔ جزم والا مطلب جو ساکن ہو، جیسا کہ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں ساکن کون سے لفظ ہوتے ہیں۔ جس پر یہ ساکن داخل ہو جائے یعنی جزم داخل ہو جائے وہ لفظ ساکن ہو جاتا ہے، یعنی رک جاتا ہے۔ تو اگر یہ خالی حروف کہیں لکھے ہوئے ہیں اور ان سے پہلے جزم والا کوئی حروف نہیں ہے
تو یہ پڑھنے میں آئیں گے، لیکن اگر جزم والا کوئی حروف ہے تو یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے۔ اب آپ کہیں گے کہ اس سے پہلے جزم کہاں ہے، ہمیں تو نہیں دکھ رہا، تو آپ اس طرح سے سمجھ لیں جیسے کہ اس والے سبق میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ دو زبر جو ہوتے ہیں اصل میں نون ساکن ہوتے ہیں، ٹھیک؟ تو جب ہم اس کی اصل نکالیں گے تو یہاں قاف زبر قا اور نون یہاں ساکن آ جائے گا، تو قاف نون زبر قن ہو جائے گا۔ تو اس لیے اب پتہ چلا کہ الف سے پہلے یہاں نون ساکن چھپا ہوا ہے، اس لیے یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ امید کرتا ہوں آپ سمجھ گئے ہوں گے، لیکن اگر آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے تو آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ چینل اسکرین پر ہمارا موبائل نمبر شو ہوتا ہے، آپ اس پہ کبھی بھی کال کر سکتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قن قن کن کن من من قن قن۔ اب یہاں یہ یا بھی سائلنٹ ہے، یہاں الف سائلنٹ تھا، یہاں یا سائلنٹ ہے، تو یہ لکھنے میں آئی ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گی۔ کن کن غن غن رز قن رز قن ام رن رزقن رزقن امرن امرن زغرن عسرن قدرتن یسرن اجلن جہرتن جہرتن زن شہادتن شہادتن رن۔ اب یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، یہاں الف سے پہلے دو زبر نہیں ہیں، یعنی کوئی لفظ ساکن نہیں ہے، کوئی جزم والا حرف نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر الف کو ملا کر کے پڑھا جائے گا، جیسے کہ شین زبر شا، ہا الف زبر ہا، تو یہ ہا میں مل جائے گا جیسے کہ یہاں بتا دیا گیا ہے۔ تو اس کو جو ہے ہم ملا کر کے پڑھیں گے، یہ پڑھنے میں آئے گا شہادتن۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جب یہ پڑھا جائے گا تو ایک الف کے برابر اس کو ہم کھینچ کے پڑھیں گے، جیسے شہادتن شہادتن۔ اور اگر یہ الف نہیں ہوتا تو اس کو پڑھتے ہم شہادتن شہادتن۔ اسی طرح سے رن قدرتن قدرتن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات اپنے آموختہ سبق کو ضرور ریپیٹ کر رہے ہوں گے اور اچھی طرح سے یاد کر رہے ہوں گے۔ اس سبق کو بھی آپ اچھی طرح سے یاد کریں اور اس کو اپنے ذہن میں فٹ کر لیں۔ جتنی اچھی طریقے سے آپ یاد کریں گے اتنا جلد قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی، کل آپ کو ہم 2 زیر کی تختی اور اس کی مشق پڑھائیں گے۔ تو تب تک کے لیے خدا حافظ۔